جی، السلام علیکم، میں آمنہ شیر علی شاکر، اور یہ ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس ٹائم وہ ہے پرسنالٹی سائیکالوجی کی، کوڈ ہے 505۔ اور سب سے پہلے جو جی ڈی بی کو جب بھی ہم کرتے ہیں ڈسکشن، جو ہمارا کوشچن ہوتا ہے اس کو کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم کوشچن کو سمجھیں، ہمارا جو کوشچن ہے وہ ہے کیا۔ اب سب سے پہلے انہوں نے پوچھا ہوا ہے ہاؤ ڈز دا ریشنل اینڈ لاجیکل ایگو کریٹ اے بیلنس دا اٹ اینڈ سپر ایگو، یعنی کہ ہماری جو ایگو ہے وہ کس طرح سے بیلنس کرتی ہے سپر ایگو کو اور اٹ کو اور سپر ایگو کو بیلنس رکھنے کے لیے ایگو کا کیا کام ہے، یہ ہمارا کوشچن ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے سپورٹ یور آنسر ود دا ہیلپ آف لاجیکل ایکسپلینیشن اینڈ ایگزامپلس۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی جو آپ جو بھی اس کی لاجک دینا چاہتے ہیں یا اس کو جس طرح سے بھی آنسر کرنا چاہتے ہیں وہ لاجیکل وے میں ہو، یعنی کہ اس کی کوئی تک بنتی ہو، سمجھ آتی ہو وہ بات، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے جو ہے اپنی اس جی ڈی پی میں پہلے جو ہے وہ بتایا ہے کہ فرائڈ نے تھیوری پیش کی تھی اڈ ایگو اور سپر ایگو کی، پھر ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بتایا تھا۔ پھر میں نے یہ بتایا کہ اڈ جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ اڈ جو ہے وہ ہمارا پلینرنگ پارٹ ہے، یعنی کہ خواہشات پر مبنی ایک چیز ہے جو موسٹ پروبیبلی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز چاہیے تو اسی وقت چاہیے، جیسے میں نے اس میں بتایا ہے اٹ از دا موسٹ بیسک پارٹ آف آور مائنڈ having our most primal thoughts and instincts which are largely motivated by sex and aggression، یعنی کہ یہ جو ہے ہمارا پرائمل پارٹ ہے، اس پہ ہماری تھاٹس جو ہوتی ہیں وہ بھی اسی پر منحصر ہوتی ہیں، اور جو انسٹنکٹس ہوتے ہیں وہ بھی اسی پر منحصر ہوتے ہیں، اور ہمارے جو اگریشن اور سیکس وغیرہ کی جتنی بھی انسٹنکٹس ہیں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور ہماری جو یعنی کہ پھر انہوں نے بتایا کہ سگنلز فرام دا یعنی کہ جو میں نے اس میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ دا سگنلز فرام دا اٹ آر یوزلی ٹورڈ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آف بیسک نیڈس، یعنی کہ ہماری جو گریٹیفیکیشن ہے، ہماری جو خوشی یا خواہش کی جو بیسک نیڈ ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہم بچوں کی طرح روتے ہیں، چلاتے ہیں اور اپنی اس خواہشات کو اسی ٹائم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ جو ایگو ہے وہ کیا چیز ہے۔ ایگو جو ہے وہ ایک طرح کا جیسے کہتے ہیں نا کہ دو لوگوں کے بیچ میں صلح کروانے والا ایک بندہ ہوتا ہے، اسی طرح اڈ اور سپر ایگو کے بیچ میں جو ایگو ہے وہ ایک وال ہے، ایک بیریل ہے، ایک پل ہے جو ان دونوں کو بیلنس رکھتا ہے، یعنی کہ ان کو ڈگمگانے نہیں دیتا، اوپر نیچے نہیں ہونے دیتا، ان کو ایک ہی جگہ پہ قائم رکھتا ہے۔ پھر اس پہ میں نے آخر میں جو بات میں نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ کس طرح سے ایسے ہوتا ہے۔ ٹو اپلائی ٹو اچھا جی، تو پہلے ہم سپر ایگو کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ سپر ایگو ہے کیا۔ سپر ایگو ہماری جو ہے وہ مورل ویلیوز ہوتی ہیں، ایتھکس ہوتے ہیں، اس میں ہمارے پرنسپلز آ جاتے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہم معاشرے سے سیکھتے ہیں یا ہمارے ماں باپ ہمیں سکھاتے ہیں یا ہم اڈاپٹ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، وہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ اور اٹ جو ہے وہ ضدی بچے کی مانند ہے جو چاہتی ہے کہ اپنی ہر خواہش کو اسی ٹائم پورا کرے اور کسی بھی طریقے سے۔ اور سپر ایگو جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو بیلنس رکھے، چیزوں کو ایک اصول کے مطابق لے کر چلے۔ To apply that real life, imagine that you have a very early class on a rainy day along with 3 other classes and work later۔ اچھا جی، اب میں یہاں ایگزامپل دے کے آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ان دونوں کے بیچ میں بیلنس ہوتا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے میں یہاں پہ جو ایگزامپل دے رہی ہوں وہ میں یہ دے رہی ہوں
کہ آپ سپوز کرو کہ آپ کی جو ہے صبح بارش کا دن ہے اور صبح کے ٹائم میں 3 کلاسز ہیں، تو آپ کی جو اِڈ ہے your it would tell you to put the alarm off and stay in bed, sleep and eat all day. کہ آپ کی جو اِڈ ہے وہ یہ کہے گی کہ آپ جو ہے اپنی کلاسز اسکپ کرو، الارم لگاؤ، اپنے بیڈ میں رہو، سو، کھاؤ پیو اور موج کرو، اور اپنا جو کام ہے اس کو اسکپ کر دو، بیکاز اب تو آج تو بارش کا دن ہے. یعنی کہ اِڈ کی جو لاجکس ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں، مطلب انریزنیبل ہوتی ہیں، یعنی کہ کوئی اس میں تک نہیں بنتی ہوتی. تو پھر یہ بتایا ہے کہ جو سپر ایگو ہے وہ ہمیں اکسائے گی یا ہمیں اشیمڈ فیل کروائے گی، ہمیں یہ فیلنگ آئے گی کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں گلٹ فیل ہوگا کہ اگر ہم جو ہیں یا ہمیں اس طرح کی فیلنگز آئیں گی کہ اگر ہم اپنا کام اسکپ کر دیتے ہیں یا اپنا ہوم ورک اسکپ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے فیلئر ہے، اور یہ جو فیلئر ہے یہ کبھی بھی اینڈ نہیں ہوگا، یہ اسی طرح چلتا رہے گا اگر ہم اسی طرح اپنی جو ہے وہ کام جو ہے وہ ڈیلے کرتے رہیں گے. اور اس بات کے لیے بھی اکسائے گی کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی کلاسز کو اٹینڈ کرنے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اٹھیں اور ریویو کریں اپنے لیکچرز کو یا جو بھی کلاس کی پریپریشن ہے، اور اس کے بعد ہم کلاسز لیں اور پھر اپنا ہوم ورک کریں اور جلدی جو ہے کام پر چلے جائیں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی اس میں مسٹیک نظر آتی ہے یا کچھ نظر آتی ہے تو ضرور اپنا فیڈ بیک دیں اور بتائیں اور درست کریں مجھے. شکریہ.